الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیحین کی روایت ہے، اسرعوا بالجنازہ، کہ تم جنازے میں جلدی کیا کرو، فَإِن تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، اگر یہ مرنے والا شخص نیک ہے تو نیک کے لیے آگے آنے والی جو زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، برزخ کی جو زندگی وہ بہتر ہوگی، تو اس کو بہتر کی طرف جلدی لے کے جاؤ۔ وَإِن تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهَا عَنْ رِقَابِكُمْ، اور اگر اس کے علاوہ ہو، یعنی بد ہے وہ آدمی، تو تم ایک بوجھ اپنے سر سے اتار دو گے، اپنے کندھوں سے اتار دو گے۔ یہاں پہ چند چیزیں اس حدیث کے ضمن میں ذکر کرنی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کی تجہیز میں، تکفین میں، تدفین میں جلدی کرنا چاہیے، یعنی غسل وغیرہ دے کر کے، کفن وغیرہ جلدی پہنا کر کے، یہاں تک کہ دفن کے لیے لے جاتے ہوئے بھی عام چال سے نہ چلا جائے، تھوڑا جلدی کیا جائے، ایسا حدیثوں میں موجود ہے۔ اب اگر کچھ ایسا معاملہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو رہی ہے، مثال کے طور پر وراثت کا کوئی مسئلہ ہے، یا کوئی شک و شبہ کی بات ہے اس کی موت میں، تو پوسٹ مارٹم وغیرہ یا اس طرح کی چیز ہے، تو اس میں تاخیر ہو رہی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جتنی طاقت ہو جلدی کرنے کی اتنی جلدی کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک چیز اور بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ جنازے کے لیے بہت سارے لوگ جن کا تعلق وراثت وغیرہ سے نہیں ہے، رشتہ داری میں آتے ہیں، وہ لوگ لمبا دور دراز کا سفر کر کے جنازے میں شرکت کے لیے آتے ہیں۔ اچھی بات ہے، بہتر بات ہے، کرنا چاہیے، حالانکہ یہ فرض کفایہ ہے۔ اگر کچھ لوگوں نے یہ انجام دے دیا ہے تو اس کے لیے مستحب کا درجہ ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اچھی بات ہے کہ اپنے بھائی کی مصیبت میں انسان شریک ہو جائے، لیکن اس کے علاوہ جو فرض عین نمازیں ہیں اس کے اوپر ہم کو زیادہ دھیان دینی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، اپنے سفر کے لیے دور دراز کا سفر کر کے انسان آ رہا ہے، آپ اپنی سفر کی وجہ سے میت کو دفنانے میں تاخیر نہیں کر سکتے، یہ اسلامی شریعت کے خلاف بات ہے۔ اسی طرح میت کو سفر کر کے دوسری جگہ لے جانا، یہ بھی اسلام کی نظر میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ جو دنیا کے افضل ترین جگہیں ہیں، اکثر صحابہ کرام یہاں مدفون نہیں ہیں، دوسری جگہوں پہ مدفون ہیں، اور اگر جگہ کا کوئی فرق ہوتا دفن کرنے میں تو اسی مکے میں ابو جہل اور اس جیسے لوگ دفن ہیں، اور مدینے میں عبداللہ ابن ابی بن سلول رأس المنافقین دفن ہے، اور ایسے نہیں دفن ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا بھی پہنے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز بھی پڑھائی ہے، لیکن اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ تو جگہوں کو چینج کرنا یا کسی دوسری جگہ جنازے کو لے کر جانا بغیر کسی سبب کے، یہ اسلام میں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ہم کو جس طرح جلدی ہمارے لیے ممکن ہو جنازے کی نماز میں، اس کی تکفین میں، اس کی تدفین میں جلدی کرنا چاہیے، تاخیر نہیں کرنا چاہیے، اور ہم کو کسی ایسے شخص کے انتظار میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے جس کا وراثت وغیرہ اور دوسری چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ایک چیز اور جو ہمارے معاشرے میں ہے، کوئی شخص بائی چانس اگر کسی کی جنازے کی نماز میں شریک نہ ہو سکا، مٹی میں شریک نہ ہو سکا، تو لوگ عجیب نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، حالانکہ اس نے فرض کفایہ جو تھا وہ ادا ہو چکا ہے، اس کے اوپر کوئی واجبی چیز نہیں تھی، بلکہ لوگ لمبی مدت تک اس چیز کو یاد کر رکھتے ہیں کہ فلاں شخص فلاں کے جنازے میں شریک نہیں ہوا تھا، تو بدلے کے طور پر ہم لوگ بھی ایسا کریں گے۔ تو یہ چیز بھی ہماری اسلامی شریعت میں مناسب نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں
اس اسلامی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔